السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اس دنیا میں کیسے آیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا۔ 1,24,000 انبیاء اکرام میں سے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لینی چاہی تو زمین نے پوچھا کہ آپ مٹی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ اس مٹی سے انسان کو بنائے گا جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ اس بات پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے کہ میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا مٹی لیے واپس چلے آئے اور اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تھی تو میں تیرے نام اور تیری عزت کا ادب رکھتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر میں واپس چلے جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا کام دے دیا اور اللہ نے فرمایا، تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تو تم ہی اس کو زمین میں ملاؤ گے۔ تو اس طرح ان کا نام مالک الموت پڑا۔ ہمارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا ہے جو پورے زمین سے لائی گئی تھی، جس میں لال، سفید، کالی، نرم اور سخت مٹی شامل تھی۔ کچھ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے۔ وہ تمام رنگ آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ جب زمین سے مٹی آ گئی تو مٹی کا گاڑا بنایا گیا، پھر اس پر کئی سال بارش کروائی گئی، پھر اسے ہواؤں کے ذریعے خشک کیا گیا تو باجرے والی مٹی کی طرح ہو گئی۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا تو فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی شکل اور صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ پھر 40 سال تک پتلے کی صورت میں ہی اسی طرح وہ بے جان پڑے رہے۔ پھر اللہ نے روح کو حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ تو روح نے عرض کیا، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار اللہ نے حکم دیا اور تینوں بار یہی عرض کیا تو اللہ نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہو تو نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو اللہ نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا، تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ نے یرحمک اللہ کہا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر نیچے لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم بتا میں کون ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، تو نے صحیح کہا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر کہو السلام علیکم۔ تو انہوں نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ نے کہا، اے آدم، یہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے آپس میں سلام ہے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے نبی اور پہلے انسان تھے، ان کی تخلیق ہوئی۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ سو دس از می فیض زاہد، آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔